بخار ہے، سر میں درد ہے، لیکن اگر بچے کو بیماری ہے تو بیچاری پوری رات بیٹھ کر گزار دیتی ہے، روتے روتے گزار دیتی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس وجہ سے رو رہی ہے کہ میرا لخت جگر بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ اب دیکھیں اس کے متعلق آپ 2-3 شعر بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ۔ اس میں دیکھیں پھر آگے میں کچھ آپ کو عرض کروں گا، بیٹھے رہیں گے، کوئی جائیں گے نہیں۔ تو روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، نہ جانے برف سی راتوں میں کتنی بار ایسا ہوا، نہ جانے برف سی راتوں میں کتنی بار ایسا ہوا، سوکھی میں رکھ کر ہمیں گیلے میں سو جاتی ہے ماں، سینے پہ رکھ کر آپ نے دیکھیں یہ درد بھرے اشعار بھی سماعت فرمائے۔ تو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے التجا کروں گا کہ ماں باپ کو نہ ستائیں، ان کی خدمت کریں۔ جی ہاں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ آتے ہوں، آپ لیٹے ہوں تو ان کے ادب کے لیے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ ارے قسم خدا کی یہ تو وہ نعمت ہے کہ جو ان کی طرف محبت سے دیکھ لے اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی یہ وہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دیں اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ نیت کریں کہ ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے۔ ہاں بھائی نیت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، ان کو ستائیں گے نہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی بات کو مانیں گے انشاءاللہ۔ اور اچھا جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی بھی مانگ لیں کہ میں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، کیونکہ یاد رکھیں جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں جو ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں تو اس لیے ابھی انہیں راضی کر لیں، معافی مانگ لیں ان سے، اور آئندہ کے لیے یہ ہے جن کے آئندہ بھی جو ہے نا ان کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ تو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ کریں، اس کے علاوہ بیچارے کر بھی کیا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا والدین کے حوالے سے، اس کو یعنی اس کے مطابق چلیں گے، ان کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ بہرحال ایک واقعہ ایسے نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، سردیوں کی رات ہے، ماں نے پانی مانگا، آپ ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہو گئے، جیسی قریب آئے دیکھا کہ امی جان سو چکی ہیں، آپ کی والدہ سو چکی ہیں، اس لیے بیدار نہیں کیا کہ کہیں ماں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، سرہانے وہ برتن لے کر کھڑے رہے۔ سخت سردیوں کی رات تھی، کچھ قطرات پانی کے باہر تھے، اس سخت سردی کی وجہ سے وہ جم گئے تھے، یعنی وہ قطرات جم گئے اور آپ کی جو انگلیاں تھی وہ اس برتن سے چپک گئیں۔ رات کے کسی حصے میں آپ کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، جیسی آنکھ کھلی ویسے ہی آپ نے یعنی آپ پانی دینے لگے، جیسی پانی دینے کے لیے آپ نے اس برتن کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا تو کھال ادھڑ گئی، خون نکلنے لگا۔ آپ کی والدہ نے دیکھا، پوچھا بیٹا تم
کہ ہاں امی جان میں آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آیا، جیسے ہی پانی لے کر آیا تو میں نے دیکھا آپ سو چکی ہیں، آپ سو چکی تھی تو میں نے آپ کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا، آپ کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہ سمجھا، میں آپ کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، اس انتظار میں کھڑا رہا کہ کب میری امی جان کی آنکھ کھلے اور ان کو پانی کی حاجت ہو اور میں ان کو پانی پیش کر دوں۔ آپ کی والدہ نے جب یہ سنا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور آپ کے لیے دعا کرنے لگ گئی، آپ کے لیے دعا کرنے لگ گئی۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یعنی دیکھیں ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، اپنی زندگی بھی شریعت کے مطابق گزارے۔ میں دیکھیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کی رسم بسم اللہ ہوئی اور رسم بسم اللہ میں قاری صاحب آئے، انہوں نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے گئے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، جناب 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اور پڑھو۔ انہیں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا، میری ماں روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر سنتا رہتا تھا، سن کر ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ تو جب ماں ایسی ہو تو اولاد بھی ویسی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ماں اصل دیکھیں، پہلا جو اسکول ہے، پہلا جو مکتب ہے، پہلا جو مدرسہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ اگر یہی خراب تو سب سسٹم خراب۔ آج جو نچکنیے پیدا ہو رہے ہیں، آج یہ شرابی بن رہے ہیں، آج جو یہ لڑن جھگڑن کی چور بن رہے ہیں، آج جو یہ بگاڑ کی طرف آ رہے ہیں، کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا پہلا مدرسہ ہی خراب ہے۔ جب پہلی مائیں کیا ہے؟ پہلی مائیں جب بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی تو تلاوت قرآن کرتی تھی، جب وہ اپنے بچے، جب ان کے بچے پیٹ پہ ہوا کرتے تھے تب بھی اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جی ان کا معاملہ یہ تھا، تبھی تو غوث اعظم پیدا ہوئے، تبھی تو غریب نواز جیسے پیدا ہوئے، جبھی تو محبوب الہی جیسا پیدا ہوئے، تبھی تو سامر پاک کلینی جیسے پیدا ہوئے، جی تبھی تو اعلیٰ حضرت جیسے پیدا ہوئے، حضور مفتی اعظم ہند جیسے پیدا ہوئے۔ جی ہاں، تو ماں یہ پہلا مدرسہ اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب ماں ہی فلمیں دیکھ رہی ہو، جناب شادیوں میں ناچ رہی ہو، تو بچے بھی نچکنیے پیدا ہوں گے، ناچنے والے پیدا ہوں گے، ان کا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ جب ماں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، گالیاں بکے گی، برا بھلا کہتی رہے گی، بات بات پر بچوں کو گالیاں بکنا، بددعائیں دینا، جب ایسی ماں ہوگی، نمازوں کے پاس نہیں ہوگی، تلاوت کرتی نہیں ہوگی، تو اس کی اولاد کا حال بے حال ہی ہوگا، حال بے حال ہوگا۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم تو سب دلائے رہے، لیکن دینی تعلیم بھی دلاؤ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں اچھی ہو، یہ سب چاہتے ہیں نسلیں اچھی ہو، فارمولا بتا کر جا رہا ہوں، نسل اچھی کرنے کا جو پہلی سیڑھی ہے نا، اس کو درست کر لیں۔ اپنی بچیوں کو آپ دینی تعلیم دیں۔ جی ہاں، بچی کے اندر جب دینی تعلیم ہوگی تو عالم یہ ہوگا کہ جناب 50 کے اگر 1000 بھی آ جائے نا، 1000 بھی آ جائے تو وہ شریعت کو نہیں چھوڑے گی، وہ پردے کو نہیں چھوڑے گی، وہ حیا کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، جب تعلیم ہو، جب دینی تعلیم ہوتی ہے تو دینی تعلیم کی برکت سے اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے زمانہ ایک طرف ہو جائے، شریعت سے نہیں ہٹے گی۔ وہ مناظر آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، کھل کر میں نہیں بول رہا ہوں، میں تو بولتا ہوں 50 کیا 50,000 بھی آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنی بچیوں کو آپ دینی تعلیم دلائیں۔ یہ بچیاں آپ کی مائیں بنیں گی آگے چل کر، یہی مائیں پھر ساس اور دادی اور نانی سب آگے چل کر بنیں گی۔ کئی معاملات چینج ہوتے ہیں نا، ساس، نانی، دادی، ساس کا روپ الگ ہوتا ہے، چہرہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ ساسیں جو ہے وہ ساس جو بدنام ہو گئی یہ درست ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے،
ہاں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بدنامی ہو گئی ہے. اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ آج یہ بھی ایک ماحول بن گیا ہے کہ بچی ابھی ایک مجھے دکھا رہے تھے, یہی دکھا رہے تھے حضرت کہ ایک یہ نہیں گھر پہ مجھے دکھایا تھا کہ ایک کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو اس باپ نے کہ بچی ہی کیوں پیدا ہوئی 5 گولیاں ماری اس کے اندر, 5 گولیاں ماری اس کے اندر, بچی پیدا کر دی. یہ بچیوں پر بات چلی تو میں لے رہا ہوں اس پر ماں دادی یہ سب. تو بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. جی ہاں جناب یہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں اسلام نے عورت کا تحفظ کیا ہے, عورت کی حفاظت کی ہے. پہلے تو عالم یہ تھا جناب جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی, بچی پیدا ہوتی تھی, زندہ قبر میں دبا دیا جایا کرتا تھا. یہی اسلام ہے کہ اس برے رواج کو ختم کیا. عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی اگر کوئی مرد مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جایا کرتا تھا. ایسی کریتیاں تھیں, ایسی برے ریتی رواج بنے ہوئے تھے. یہی اسلام ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. ارے عزت ایسی دی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب پیدا ہو تو رحمت اور ماں ہو تو جنت. ہاں تو بہرحال کسی کے اگر بچی پیدا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے. حال یہ ہوتا ہے اگر بچی کسی گھر پر پیدا ہو گئی تو جناب الگ دادا کا الگ منہ پھلا ہوتا ہے, منہ پھلا کر بیٹھا ہوتا ہے, دادی الگ منہ پھلائے بیٹھی ہے. دادی الگ منہ پھلائے بیٹھی ہے, چچا ہے وہ بھی غم میں بیٹھے ہوئے. ایسا لگ رہا ہے جناب ان کے ہے کوئی ولادت نہیں ہوئی, کوئی کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی مر گیا ہو جیسے. ایسا حال ہو جاتا ہے, ایسا انہیں برا معاملہ بنا رکھا ہے. ارے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے, نہ گھبراؤ کہ اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہے نا, اللہ پاک ہی ان